صاحب اب آپ کے سامنے بھی یہ سوال رکھوں گا، آپ سمجھتے ہیں کہ جو معیشت ہے اس کو سیاست سے الگ کیا جا سکتا ہے یا سیاست کو معیشت سے الگ کر کے ہی دیکھا جانا چاہیے؟ دیکھیں کامران، دنیا کے اندر اب ایک نئی چیز آئی ہے فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد، پولیٹیکل اکانومی۔ دنیا اب موو کر رہی ہے، ٹیکنالوجی سے پیسہ بنا رہی ہے۔ اب وہی جو مصنوعات تھی نا، روایتی مصنوعات، وہ کہیں پیچھے رہ گئی ہیں۔ دنیا میں ٹاپ 10 ریچسٹ لوگ جو ہیں وہ سافٹ ویئر بیسڈ کمپنیز کے مالک ہیں یا ایسی ٹیکنالوجیز کی پروڈکٹس بنا رہے ہیں، ایسی گاڑیاں بنا رہے ہیں، اور ان کا لنک، ان کا بزنس سیاست کے ساتھ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہے۔ دنیا میں ایسے فورمز ہیں جہاں پر سیاست سے ہٹ کر تجارت اور معیشت کو مضبوط کرنے کی بات ہوتی ہے، اور بیواس کے اندر بیٹھا جاتا ہے، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے اندر بیٹھا جاتا ہے، اور وہ سیاست سے لنکڈ ہو کے سب کچھ چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ اکیلے نہیں بڑھ سکتی، سیاست بڑا اہم رول ہے، بلکہ پہلا قدم ہے سیاست۔ لیڈرشپ آتی وہیں سے جو ڈیسیشن لیتی ہے معیشت کو مضبوط اور معیشت کو آگے لے جانے کے لیے۔ ہمارے ملک میں سینیریو بہت ہی زیادہ مختلف ہے۔ ہمارے یہاں جو گیم کھیلا جا رہا ہے وہ انفرادی گیم کھیلا جا رہا ہے، اپنے پیسے بچانے ہیں، اپنے لیے کرنا ہے، اپنے بچوں کے لیے کرنا ہے۔ اس میں مقصود چپڑاسی آ جائے اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ جن لوگوں کے نام عمران خان نے لیے وہ سب کے سب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایف آئی اے فارغ کر دیا گیا۔ یہ جو ادارے ہوتے ہیں یہ بیسیکلی ادارے مملکت کے ادارے ہوتے ہیں، ریاست کے ادارے ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ریاست کے ادارے نہیں ہوتے، جو حکومت ہوتی ہے اس کے ادارے ہوتے ہیں، اس پولیٹیکل پارٹی کے ادارے ہوتے ہیں۔ تو ہم سیاسی طور پر آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے۔ اس وقت جو اس حکومت نے، جو امیر عباس بھی فرما رہے تھے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آنے کے بعد سب سے پہلے ای سی ایل سے نام نکالے 3000 لوگوں کے، آ کے نیب کا کباڑا کر دیا، الیکشن ریفارمز کے نام پہ اوورسیز پاکستانیز کا کباڑا کر دیا۔ انہوں نے خالی اپنے کام کیے، اپنے جو کیسز ہیں ان کو نپٹایا ہے۔ ایک فیصلہ اس وقت ایسا نہیں ہے جو یہ حکومت بتائے اور یہ تمام فیصلے پارلیمنٹ کے اندر ہو رہے ہیں۔ تو کنول شوذب صاحبہ، اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ لوگ سڑکوں پہ تو موجود ہیں، وہاں پر احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، لیکن پارلیمنٹ کے اندر موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ قانون سازی اتنی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ راجہ ریاض صاحب جیسی جو کہ خود ہی نون لیگ کے آنے والے انتخابات میں کنٹینڈر ہیں، وہ اس وقت اپوزیشن لیڈر کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کیا آپ لوگوں کا کچھ ارادہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر بھی حکومت کو ٹف ٹائم دیں؟ کامران، آپ نے پنجاب اسمبلی کے حالات دیکھیں، وہاں پہ کیا چل رہا ہے اس وقت ملک میں؟ آپ کا خیال ہے کہ کوئی پارلیمنٹ ان فنکشن ہے یا کوئی جمہوریت ہے اس وقت؟ یہ جمہوریت کے رویے ہیں۔ جب ہم نے پروٹیسٹ کی بات کی پیسفل، میں سامنے ہی تھی، آپ کے کیمروں نے بھی کور کیا تھا، جس طرح کی بدترین شیلنگ ہم سب پہ کی گئی، جس طرح ہمارے پہ بلٹس چلائی گئیں، جس طرح ریاست کی مشینری استعمال کر کے ہمارے ساتھ غنڈہ گردی کی گئی، یہ کسی جمہوریت میں ہوتا ہے؟ آج مریم صاحبہ جو فاشسٹ ہے بہت بڑی، اور اس کا کوئی جو نہ عہدیدار، صرف ایک جونیئر عہدیدار ہے نا اپنی پارٹی کی، اسمبلی میں تو وہ بیٹھی نہیں، لیکن اس وقت پوری حکومت کی وہ ترجمان بنی، ایون وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی ترجمان بن گئی ہے۔ اس کو سب سے زیادہ پتہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی میں 37ویں میں اور 38ویں میں کیا ہوا تھا۔ آپ ذرا حالات چیک کر لیں کہ وہ پاکستان کو اس وقت سب سے زیادہ محترمہ جو ہیں وہ بتا رہی ہیں، یہ وہ خاتون ہے جو نام لے لے کے پورے اداروں کو گالیاں دیتی رہی ہے، آج وہ انہیں ڈیفینڈ کری کیونکہ ان کا انٹرسٹ پروٹیکٹ ہو رہا ہے۔ آج ان کی وہ عائشہ غوث پاشا، جنہوں نے فاٹا کی ارسٹ وائل فاٹا کی اسپیشل کمیٹی میں بیٹھتی تھی، انہوں نے کٹ لگا دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں فاٹا کے جو مرجر ہوا ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ پاکستان کو کس جگہ لے کے جا رہے ہیں؟ آج آپ مجھے بتائیں گے جا کے وہ ایمبیسڈر کے منہ میں کیک ٹھسوا رہے ہیں کہ شاید کہیں یہاں سے کچھ مل جائے گا، کئی ان کے بوٹ پالش کر رہے ہیں، وہ تو ہیں ہی بوٹ پالشیے۔ آپ دیکھ لیں کہ کل بیان کیا دیا، امریکہ کے ایمبیسڈر کو جا کے منتیں کر لیں کہ آئی ایم ایف کو کہو ہمیں پیسہ دے دے، خدا کا نام مانے آگے آپ کا ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ آج آپ کو پتہ پاکستان میں اس وقت انٹر بینک میں ڈالر اویلیبل ہی نہیں ہے، اسٹیٹ بینک ڈالر نہیں ریلیز کر رہا ہے کیونکہ ڈالر ہی نہیں ہے، اور اس طرح کے غیر جو ضروری بیانات ہیں وہ آ کے مفتاح اسماعیل اور عائشہ غوث پاشا ٹی وی پہ بیٹھ کے دے رہے ہیں کہ مارکیٹ اور زیادہ کریش کرے۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ بڑی جلدی ہم سپیڈ سے چلے جائیں نیچے اور جا کے کریش کریں؟ جہاز تو آپ لے گئے پرانے پاکستان میں، اسے کریش تو نہ کرو، خدا کا واسطہ ہی ہمارا ملک ہے، ہم نے بڑی محنت سے اس کو سنبھالا ہے، ہم نے اپنے بچوں کی، اپنے بڑوں کی قربانیاں دی ہیں، ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہم اس کے سٹیک ہولڈر ہیں، ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں اس کو تباہ ہوتا؟ اس اسمبلی میں مجھے آپ بتا دیں، میں آپ کے ذریعے ایک سوال کرتی ہوں، یہ جتنے لوٹے ہوئے تھے
آپ کو یاد ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی چلتی اور ترقی کرتی حکومت کو 8 مارچ کو جو ووٹ آف نو کانفیڈنس لگا کے ڈالا گیا تھا اور ہٹایا گیا 9 اپریل کو، اس کی وجہ مہنگائی بتائی گئی تھی، کوئی کرپشن نہیں تھی کچھ اور ان کا جی مہنگائی 27 فروری سے 8 مارچ تک بلاول نے مارچ کی تھی مہنگائی مارچ، اور بیچ میں مریم نواز مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر آئی تھی سمیت ساری پی ڈی ایم کے. آج وہ اس طرف پکڑائی نہیں دے رہے ہیں. تو مجھے بتائیے گا کہ مہنگائی کا بہانہ، آپ معیشت کی بات کریں، دیکھیں یہ آپ کی امریکہ انڈیا اور اسرائیل کیا کریں، یہ معاشی آج کل تو امپیریلزم تو سٹینڈ ہی سارا معیشت پہ کرتا ہے. بالکل ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا امیر عباس صاحب، اب جو مہنگائی مکاؤ مارچ کرنے نکلے تھے اس وقت حکومت میں ہیں اور ان کا مہنگائی ختم کرنے کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی پلان بھی نظر نہیں آتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.